السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر حفصہ صدیقی اور ہم یہاں پہ سیکنڈ ایئر کامرس کی بینکنگ پڑھ رہے ہیں۔ بینکنگ کے اندر ہم چیپٹر نمبر 1 دیکھ رہے ہیں اور آج چیپٹر نمبر 1 کا پارٹ 3 ہے، جس کے اندر ہم مختلف بینکنگ کی ڈیفینیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر دیکھا بینکنگ کی ہسٹری کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے مختلف ریجنز کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے بینکنگ ہسٹری ان کی کیا ہے اور کس طرح سے بینکنگ جو ہے وہ فیلڈ ڈیولپ ہوتی چلی گئی۔ تو لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور ہم ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے کس طرح سے بینکنگ کو ڈسکرائب کیا۔ سب سے پہلے ہم یہاں بات کریں گے کنلے کی کہ انہوں نے ڈیفینیشن دی، این اسٹیبلشمنٹ وچ میکس ٹو انڈیویژول سچ ایڈوانسز آف منی اور ادر مینز آف پیمنٹ ایز may be required and safely made and to which individuals entrust money or the means of payment when not required for use by them۔ اس کی اگر ایکسپلینیشن دیکھی جائے تو انہوں نے اپنی ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ بیسکلی بینکنگ سسٹم کے کچھ فنکشنز ہیں کہ بینک انڈیویژولس کو کس طریقے سے کوئی ایڈوانس یعنی کہ کوئی منی کی فارم میں کوئی ایڈوانس چاہیے تو وہ کس طرح سے فراہم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پیمنٹس کو بینک کا ایک اور فنکشن ہے کہ پیمنٹس کو مینٹین کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ بینک ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ بھروسہ کر کے اپنے تمام تر پیسوں کو یا اپنی کوئی بھی جیولری ہے، کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، ان سب چیزوں کو سیفلی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر منی کی بات کی جائے تو وہ بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، باقی آپ نے کوئی ڈاکیومنٹس رکھنے ہیں، کوئی آپ نے جیولری کو سیو کرنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کو حفاظت بہت اچھی طریقے سے چاہیے، اس کے لیے لاکرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بینکنگ کی ایک ڈیفینیشن تھی جو کنلے نے ہمیں بتائی۔ اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اپنی بکس کے اندر۔ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ہربرٹ ایل ہارٹ، a banker is one who in the ordinary course of business honors checks drawn upon him by person from whom he receive money on current account۔ ان کی ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے مطابق بینکنگ سسٹم کے امپورٹنٹ فیکٹر یعنی بینکر کو ڈیفائن کیا ہے جو کہ پورے بینکنگ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بینکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ انڈیویژولس کے چیکس کی حفاظت کرے اور ڈپازٹس اور پیمنٹس کو اکارڈنگلی مینٹین کرتا رہے، یعنی کہ جو ڈپازٹس ہو رہے ہیں بینک کے اندر یا کوئی ودرا ہو رہا ہے منی بینک کے اندر سے، ان سب چیزوں کو اگر کوئی ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ جو کہ ان سب چیزوں کو مینٹین کرتا ہو، وہ چیز ہماری بینک کہلاتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام فنکشنز کو پرفارم کرنا بینکنگ کی فیلڈ کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ہارٹلی ویدرز کی، اے مینوفیکچرر آف کریڈٹ اینڈ اے مشین فار فیسیلیٹنگ ایکسچینجز۔ ایک مختصر سی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے جس کی ایکسپلینیشن ہے کہ بینکر یا بینک کو ایک کریڈٹ کریشن کا مینوفیکچرر کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ بینک ایک ایسا مینوفیکچرر ہے جو کہ سوسائٹی میں کریڈٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیویژولس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سروسز کے ذریعے جس کے ایکسچینج میں کریڈٹ کی کریشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بینک کا کام ہے کریڈٹ کو کریٹ کرنا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈیفینیشن ہے کروتھر کی، دا پریزنٹ ڈے بینکر ہیز 3 ancestors: مرچنٹ، منی لینڈر اینڈ گولڈ اسمتھ۔ اے ماڈرن بینک از سم تھنگ آف ایچ آف دیز۔ یہ چیز ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر کے اندر بھی دیکھی تھی، 3 سروسز کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، وہاں پہ ہم نے بات کری تھی مرچنٹس کی، منی لینڈرس کی اور گولڈ اسمتھس کی۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دا پریزنٹ ڈے بینکر ہیز 3 ancestors۔ اگر ہم بات کریں آج کے بینکر کی تو اس کے 3 ancestors ہیں، جس میں مرچنٹس ہیں، منی لینڈرس ہیں، گولڈ اسمتھ ہیں۔ A modern bank is something of each of these، اور ماڈرن بینکنگ جو ہے وہ ان میں سے کسی نہ کسی سے لازمی طور سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کروتھر نے بینکنگ سسٹم کو ریلیٹ کیا ہے انہی 3 گروپ سے جو ہم نے چیپٹر کے اسٹارٹ میں پڑھے۔ ان کے مطابق بینکر کے 3 رولز، یا تو وہ ایز اے مرچنٹ انڈیویژول کی پیمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یا پھر وہ ایز اے منی لینڈر انڈیویژولس کو منی لینڈرنگ سروسز دے رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ ایک گولڈ اسمتھ کی طرح انڈیویژولس کی پیمنٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک رول وہ ہر وقت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، تینوں بھی دے سکتا ہے، لیکن بینکنگ سسٹم کو انہوں نے اس طریقے سے ان 3 چیزوں کے ذریعے ڈیفائن کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بکس کو کھولنا ہے اور اس کے اندر سے دیکھنا ہے کہ کیا کیا سوالات اس میں پوچھے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو ان کے MCQs اور ان کے سوالات کو بھی مزید ایکسپلین کر دوں گی تاکہ پھر آپ لوگوں کو اس کے نوٹس بنانے میں آسانی رہے۔
اور آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی آپ لوگوں کو سوال ہے تو آپ نے ہم سے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اس دیے گئے ای میل ایڈریس پہ یا پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھنا ہے. اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.